امریکہ نے نیٹو سے گرین لینڈ مانگ لیا۔ گرین لینڈ پر نیٹو کے پاس دو آپشن ہیں، ہاں یا نہ۔ گرین لینڈ دینے کے لیے ہاں کریں گے تو خوشی ہوگی، نہ کریں گے تو ہمیں یاد رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یورپ کو پیغام۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کریں گے۔ گرین لینڈ کے حصول کے لیے فوری مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ گرین لینڈ برف کا ٹکڑا ہے، زیادہ نہیں مانگ رہا۔ ہم نے نیٹو ممالک کی حفاظت کی مگر ہمیں کچھ نہیں ملا۔ لیز پر نہیں، امریکہ گرین لینڈ کی پوری ملکیت چاہتا ہے۔ اپنی قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ لینا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوانے کا ذکر، کہا کہ پاک بھارت سمیت دنیا بھر میں 8 جنگیں رکوائیں۔ روسی اور یوکرینی صدور بھی جنگ بندی چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہ نیٹو کے ساتھ ملاقات۔ گرین لینڈ اور آرکٹک خطے پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ نے کہا سربراہ نیٹو کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ گرین لینڈ کے حوالے سے معاہدے کا بنیادی خاکہ تیار کر لیا۔ معاہدہ مکمل ہوا تو امریکہ کے ساتھ تمام نیٹو ممالک کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ سمجھوتے کی بنیاد پر 1 فروری سے نافذ ہونے والے ٹیرف عائد نہیں کر رہا۔ ترجمان نیٹو نے کہا کہ ڈنمارک اور امریکہ مل کر روس اور چین کو گرین لینڈ میں اثر و رسوخ سے روکیں گے۔ ٹرمپ کے فریم ورک پر نیٹو اتحادیوں کی بات چیت آرکٹک سیکیورٹی پر مرکوز ہوگی۔ آرکٹک خطے کے ساتھ نیٹو اتحادی اجتماعی سیکیورٹی میں مرکزی کردار ادا کریں گے۔ ڈنمارک کا امریکی صدر کے تجارتی جنگ ختم کرنے سے متعلق بیان کا خیر مقدم۔ ڈینش وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم امریکہ کو لاحق خدشات کا ازالہ کرنا چاہیں گے۔ معاملہ ایسے ختم ہو جس سے گرین لینڈ کے لوگوں کا احترام ہو۔ ٹرمپ کے گرین لینڈ لینے کے بیان پر یورپ کا سخت رد عمل۔ امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدہ تعطل کا شکار۔ یورپی یونین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدوں کی منظوری روک دی۔ یورپی پارلیمنٹ کی تجارتی کمیٹی نے ووٹنگ غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دی۔ برطانیہ کا بھی گرین لینڈ معاملے پر امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار۔ پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ ٹیرف کی دھمکی پر بھی برطانیہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ برطانوی اپوزیشن لیڈر کا بھی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے موقف سے اتفاق۔ ادھر سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ٹرمپ کی آمد پر احتجاجی پیغام سامنے آ گیا۔ امریکی صدر کے لیے بڑے حروف میں برف پر ٹرمپ گو ہوم لکھا ہوا تھا۔ غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا جواب مناسب وقت پر دیں گے۔ روسی صدر کا شمولیت کی دعوت پر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ پیوٹن نے کہا غزہ بورڈ آف پیس کے لیے امریکہ میں منجمد روسی اثاثوں میں سے $1 ارب دے سکتے ہیں۔ منجمد دیگر روسی اثاثے یوکرین کی تعمیر نو کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ یوکرین کے بحران کو حل کرنے میں کردار ادا کر رہی ہے، ہمیشہ بین الاقوامی استحکام کو تقویت دینے کی کوشش کی حمایت کی۔ گرین لینڈ ہمارا مسئلہ نہیں، یورپ خود اس سے نمٹ لے گا۔ ڈنمارک نے ہمیشہ گرین لینڈ کے ساتھ کالونی کا سلوک کیا۔ لاہور میں پالتو شیرنی کے حملے کا ایک اور واقعہ۔ بیکھیوال پنڈ میں شیرنی کے حملے سے 8 سالہ بچی زخمی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق متاثرہ بچی کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بیکھیوال پنڈ میں شہری نے گھر پر شیرنی پال رکھی تھی۔ پنجہ لگنے سے بچی کی گردن پر زخم آئے۔ پولیس نے شیرنی کے مالکان کو گرفتار کر لیا۔ شیرنی کو بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ غزہ امن بورڈ کے اعلان پر اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں تیزی۔ صہیونی فوج کی ہیلی کاپٹر سے وسطی غزہ کے شہر دیر البلح میں فلسطینیوں پر فائرنگ۔ اکتوبر 2025 کی جنگ بندی کے بعد سے اب تک 483 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے قریب فلسطینی علاقے میں عمارت منہدم کر دی۔ یوکرین کا روس پر ڈرون حملہ، 13 افراد زخمی۔ روسی جنوبی علاقے نوایا اڈیگا میں حملے سے رہائشی عمارت اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ برطانوی شہزادے ہیری نے ڈیلی میل کے پبلشر کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ ڈیلی میل کے پبلشر کے خلاف پرائیویسی کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ برطانوی پبلشر نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔
پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کا غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا اعلان. سعودی عرب، ترکی، قطر، UAE، مصر، اردن اور انڈونیشیا شامل 8 ممالک کے وزراء خارجہ نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کے فیصلے کا باضابطہ اعلان کر دیا. اعلامیے کے مطابق بورڈ آف پیس عبوری انتظامیہ کے طور پر کردار ادا کرے گا. امن بورڈ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور تعمیر نو کے لیے کام کرے گا. اعلامیے میں فلسطینی حق خود ارادیت اور ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ، پاکستان کا خطے میں پائیدار امن، سلامتی اور استحکام کے لیے عزم کا اظہار. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام میں لکھا کہ پاکستان غزہ میں دیرپا امن کے لیے مسلم ممالک کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بورڈ سے غزہ کے لیے عملی اقدامات ممکن ہوں گے. فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کی راہ ہموار ہوگی. امریکہ نے نیٹو سے گرین لینڈ مانگ لیا. گرین لینڈ پر نیٹو کے پاس 2 آپشن ہیں، ہاں یا نہ. گرین لینڈ دینے کے لیے ہاں کریں گے تو خوشی ہوگی، نہ کریں گے تو ہمیں یاد رہے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یورپ کو پیغام. ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کریں گے. گرین لینڈ کے حصول کے لیے فوری مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. گرین لینڈ برف کا ٹکڑا ہے، زیادہ نہیں مانگ رہا. ہم نے نیٹو ممالک کی حفاظت کی مگر ہمیں کچھ نہیں ملا. لیز پر نہیں، امریکہ گرین لینڈ کی پوری ملکیت چاہتا ہے. اپنی قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ لینا چاہتے ہیں. امریکی صدر کا ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوانے کا ذکر. کہا کہ پاک بھارت سمیت دنیا بھر میں 8 جنگیں رکوائیں. روسی اور یوکرینی صدور بھی جنگ بندی چاہتے ہیں. ٹرمپ کے گرین لینڈ لینے کے بیان پر یورپ کا سخت رد عمل. امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدات تعطل کا شکار. یورپی یونین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدوں کی منظوری روک دی. یورپی پارلیمنٹ کی تجارتی کمیٹی نے ووٹنگ غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دی. یورپی پارلیمنٹ نے صدر ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کی بڑھتی ہوئی دھمکیوں کے رد عمل میں معاہدے کی توثیق کے لیے ووٹنگ منجمد کرنے کا فیصلہ کیا. برطانیہ کا گرین لینڈ معاملے پر امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار. لندن میں پارلیمنٹ سے اظہار خیال کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ گرین لینڈ کے حوالے سے ٹرمپ کے سامنے نہیں جھکوں گا. ٹیرف کی دھمکی پر بھی برطانیہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گا. برطانوی اپوزیشن لیڈر کا بھی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے موقف سے اتفاق. ادھر سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیواس میں ٹرمپ کی آمد پر احتجاجی پیغام سامنے آ گیا. امریکی صدر کے لیے برف پر بڑے حروف میں ٹرمپ گو ہوم لکھا ہوا تھا. یوکرین کا روس پر ڈرون حملہ، 13 افراد زخمی. روسی جنوبی علاقے نویا اڈیگیا میں حملے سے رہائشی عمارت اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی. امدادی کارروائیاں جاری. برطانوی شہزادے ہیری نے ڈیلی میل کے پبلیشر کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا. ڈیلی میل کے پبلیشر کے خلاف پرائیویسی کی خلاف ورزی کا الزام ہے. برطانوی پبلیشر نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا. پاکستانی نژاد امریکی وکیل ٹک ٹاک ہیڈ کوارٹرز میں اہم عہدے پر تعینات. زنیرہ طارق کو ٹک ٹاک میں آپریشنز لیڈر موبلٹی کا عہدہ دیا گیا. زنیرہ ٹک ٹاک کی ٹیلنٹ موبلٹی اور امیگریشن حکمت عملی کی ذمہ دار ہوں گی.